یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں؟ کوئی شرک نہیں ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہے تو کوئی لکشمی مائی کی کرم کی کرپا ہو گئی، یہ تو نہیں کہا۔ اللہ نے، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ توحید تو مکمل ہے نا یہاں، کہ کسی اور دیوی دیوتا، کسی اور الہہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ رب ہی نے مجھے عزت دی، رب ہی نے مجھے ذلیل کیا۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے۔ تو کیا خرابی کیا ہے اس میں؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو، یہ امتحان ہے۔ اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو، یہ بھی امتحان ہے۔ یہ برابر ہے۔ یہ تم نے اسے عزت سمجھا، دھوکہ کھا گئے۔ اس کو ذلت سمجھا، دھوکہ کھا گئے۔ چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی، لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی، اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کہ نہیں؟ یہ امتحان ہے۔ ایک لفظ جو کامن ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ، جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی۔ دیکھیں اب کرتا کیا ہے، صبر کر، یہ شکر کرتا ہے، اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یہ عزت نہیں ہے۔ عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے۔ ذالک یوم التغابن، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی، کس کے لیے نہیں۔ کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے، دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا، پتہ چل گیا نا۔ تو یہ امتحان ہے۔ تو پہلا درجہ سمجھیے کہ چاہے فراوانی ہو، عیش ہو، آرام ہو، دولت ہو، یہ بھی امتحان۔ تکلیف ہے، رنج ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اسرت ہے، تو یہ بھی امتحان۔ دونوں برابر ہو گئے۔ اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک۔ ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے، دوسرا مشکل ہے۔ نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پہلا مشکل ہے، یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے۔ الہا، حدیث آپ کو سنائی تھی، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ اگر زیادتی ہوگی، دولت ہوگی، تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے، زیادہ بڑا امتحان یہ ہے۔ اور اگر ناپ تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا۔ یہ ہلکا ہے، اگر حقیقت وہ بھاری ہے۔ اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بل بلا اٹھتا، اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ کب آئے؟ جب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، تب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ یہ امتحان سخت ہے۔ تو یہ ہے درجہ بدرجہ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور فراوانی ہے تو اللہ کی، یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی، اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے، یہ بھی امتحان، وہ بھی امتحان۔ اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس سے بھی اوپر یہ ہے، وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا، اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان۔